بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ آج اساتذہ کے قومی دن کے موقع پر ہم سب اکٹھے ہیں اور اپنے ان اساتذہ کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں جنہوں نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ آج میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں، ہماری جو بھی حیثیت ہے، ہماری جو بھی قابلیت ہے، یہ ان اساتذہ کی محنت ہے، ان ٹیچرز کی محنت ہے جنہوں نے رات دن ایک کیا، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، پینسل پکڑ کر جو ہے لکھنا سکھایا۔ ٹیچرز جو ہے وہ خالی استاد نہیں ہوتا، بچے اگر آپ دیکھیں تو پلے گروپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ چلنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں بچے کو۔ اسی طرح میٹرک کے بھی جو ٹیچر ہیں وہ بھی بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا چلنا کس طریقے سے ہے، یہ جو آپ کا چلنے کا انداز ہے یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ بات کرنے کا انداز ایسے ہونا چاہیے، کردار آپ کا ایسے ہونا چاہیے۔ تو ہم اس انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے کے اوپر جو ورلڈ ٹیچر ڈے ہے، اپنے تمام اساتذہ کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کی عزت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی اگر ان کی عزت کے لیے کوشش کریں پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مقام سے نوازا ہے۔ تو میں اس دن کے مناسبت سے اپنے تمام ٹیچرز کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جو ہمارے اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی جو ہے مغفرت فرمائے۔ اور جہاں ٹیچرز ہیں وہاں ہماری ماں بھی، ہمارے والدین بھی ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو والدین کی بھی قدر کرنی چاہیے، والدین کا بھی احترام کرنا چاہیے، والدین کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو ٹیچرز ڈے کے حوالے سے جو آج پروگرام منعقد کیا گیا عبید پبلک اسکول سسٹم میں، دیکھ کر کافی خوشی ہوئی کہ کافی بچوں نے اس کے اندر اپنے اساتذہ کے لیے بہت اچھے انداز میں جو ہے اپنی گفتگو کی، ٹریبیوٹ پیش کیا، اور ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ایک اچھا پروگرام ہوا۔ اور انشاءاللہ ہر پروگرام کے اندر کمی کی گنجائش تو ہوتی ہے، اس کو بہتری کی طرف لایا جاتا ہے، یعنی بہتری کی گنجائش رہتی ہے ہر پروگرام کے اندر۔ لیکن جب ہم ایسی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے اساتذہ کو سلوٹ پیش کریں اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کے اندر، اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ استاد کی کیا قدر ہوتی ہے۔ صرف نام رکھ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ آج ٹیچر ڈے ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ٹیچرز ہیں ان کی رسپیکٹ کتنی کرتا ہے، ان کی بات کو کتنا مانتا ہے، ان کی جو ہے بات کو فالو کتنا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتی ہیں، جو ٹیچرز کا خیال رکھتی ہیں، جو ٹیچرز کی بات کو فالو کرتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو ادب نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا واقعہ ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کو جو ہے وضو کروا رہا ہے اور پاؤں دھلوا رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کیا کیا؟ بیٹا میں خلیفہ ہارون الرشید کے دور کا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا اپنے استاد کے پاؤں دھلوا رہا تھا وضو کراتے وقت۔ تو ایک دم خلیفہ جو ہے ان کے سامنے آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ بچہ جو ہے پاؤں دھلوا رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو کہا بیٹا میری بات سنو۔ تو جو ان کے ٹیچرز تھے وہ سمجھے کہ شاید خلیفہ جو ہے ناراض ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر، وہ ناراض ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ شہزادے کو میں نے کہا تھا، اصل میں نماز کا ٹائم لیٹ ہو رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ دھلوا دیں، وضو کروا دیں۔ تو میں نے جو ہے ان کو کہا تھا تو آپ ناراض نہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کے پاؤں کیوں دھلوا رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ سے یہ جو شہزادہ ہے وہ شہزادہ تھا، بادشاہ کا بچہ تھا، اپنے استاد کے پاؤں دھلوا رہا تھا۔ تو میں اس بچے کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے آپ پانی ڈال رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو صاف کریں۔ یعنی بادشاہ کے دل کے اندر بھی استاد کی کتنی قدر ہوتی تھی، یعنی اپنے بچے کو وہ یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ بیٹا جو آپ اپنے ٹیچر کو وضو کروا رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے ان کے پاؤں دھلوائیں
اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ملیں، یعنی قدر دیکھیں. تو استاد کی جو قومیں قدر کرتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا ہوتا ہوں کہ میرے دل میں خواہش ہوتی تھی، میں کہتا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے میں اپنے ٹیچرز کو، میں جا رہا ہوں، یہ میں سوچتا تھا. تو انسان جو کچھ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سوچوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہی ذات ہے پورا کرنے والی. تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ کہیں ایسے مجھے موقع مل جائے، میں سڑک پہ جا رہا ہوں، مجھے پتہ لگے سامنے سے میرے ٹیچر آ رہے ہیں، میں وہیں پہ گاڑی کھڑی کروں اور گاڑی سے اتر کر سارے لوگوں کے سامنے میں ان ٹیچر کو سلوٹ کروں. تو بڑی دفعہ سوچا نہیں ایسا ہو رہا تھا. ایک دن ایسے ہوا کہ میں یہ گردوارے قائد میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اٹک والا پیٹرول پمپ بہت مشہور ہے، میں وہاں سے آ رہا تھا. پمپ کے اوپر میں نے جیسے ہی گاڑی لگائی پیٹرول کے لیے تو اچانک میرے بچے میرے ساتھ تھے، اچانک میری نظر پڑی میری گاڑی سے جو اگلی گاڑی تھی جس میں پیٹرول فل کیا جا رہا تھا وہ میرے استاد تھے، اور وہ بھی 96-97 میں جب میں 9th کلاس میں 97 میں پڑھتا تھا 9th کلاس میں، اس ٹائم کے میرے ٹیچر تھے وہ پیٹرول فل کرا رہے تھے. میں نے کہا لو جی آج خواہش پوری ہوگی. میں فوراً نکلا گاڑی سے، بچے میرے دیکھنے لگے کہ پاپا کیا کرنے لگے. میں گاڑی سے نکلا، میں نے نکل کے ان کے سر کے سامنے آیا، میں نے ان کو پہلے سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم سر. کہتے جی وعلیکم السلام. میں نے ساتھ ہی ان کو سلوٹ کیا. جب میں نے سلوٹ کیا یقین کریں پمپ کے اوپر جتنی گاڑیاں تھیں وہ ساری دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، کون سا بندہ ہے جس کو سلوٹ کر رہا ہے. نہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہے جس کو سلوٹ کیا جا رہا ہے، زیادہ تر ہمارے یہاں وردی والوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے کہ جی کوئی بڑا آفیسر ہے یا اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے. تو میرے سے وہ فلر پوچھنے لگا جو فلنگ کرنے والا کہ یہ آپ نے کن کو سلوٹ کیا. میں نے کہا میرے ٹیچر سے، میں نے ان سے 97 میں پڑھا تھا تو میں نے ان کو سلوٹ کیا. میرے بچے بھی بیٹھے تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے اس چیز سے. میں نے کہا آج میری ایک اور اللہ نے خواہش پوری کر دی. تو یاد رکھیں استاد جو ہے بہت بڑی ہستی ہوتی ہے، استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے. آج ہم نے فل ڈے صرف اسی وجہ سے رکھا ہے، یہ جو ٹیچر ڈے فل ڈے ہم نے منایا ہے اسی وجہ سے کہ بیٹا آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے بچے ہیں نا، کوئی بات نہیں، بچوں کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے شور نہ کریں پھر بھی شور کرتے ہیں، تو بچے ہیں نا، بچے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ بیٹا ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، استاد کا احترام کریں. اگر زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے جس طرح کہا نا باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب، تو استاد کا احترام یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. جیسے ماں باپ بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹیچر جو ہے ماں باپ بچے کو دنیا میں لاتے ہیں، استاد جو ہے بچے کو زمین سے آسمان تک پہنچاتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے تمام اساتذہ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے آج ہمیں چلنا نہیں بلکہ اڑنا سکھایا. آج ہم جو اڑتے ہیں، سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، میں آج بھی اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے آج بھی سب سے پہلے اٹھ کے صبح جو پہلا کام کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، باقی معاملات کے بعد، موبائل جب میں نے اٹھایا تو سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کو میسج کیا ہے. میں اپنے ٹیچرز کو میسج کر کے یہاں اسکول میں پہنچا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے آج اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے یہ آپ کی وجہ سے مقام ہے. اور انشاءاللہ میرا اپنا مشن ہے کہ میں استاد کی عزت کو پورے پاکستان یا پوری دنیا تک پہنچاؤں گا، کیونکہ استاد بہت بڑی ہستی ہے، استاد سے انسان سب کچھ سیکھتا ہے. تو آپ زندگی میں چاہتے ہیں اگر کامیابی حاصل کرنا تو ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں. اور ٹیچرز کو بھی میں یہ کہوں گا جو ہم اساتذہ موجود ہیں، ہم سب بھی مل کر ایسی نسل تیار کریں کہ وفادار ہوں، باادب ہوں اور والدین کا احترام کرنے والے لوگ ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں. ان کو ایسی گائیڈ لائن دیں، ان کو ایسی سوچ دیں کہ بچے خود بخود اس چیز پہ آئیں کہ ہم نے ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے. بچوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے. یہ ڈالی بات جو ہے نا یہ کچھ سختی سے نہیں ڈالی جاتی، یہ بات اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ ان کو موٹیویشن کے طور پہ لایا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ بیٹا آپ نے اپنے ٹیچرز کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے. اور یہ خالی ایک دن نہیں ہے کہ ایک ورلڈ ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے، آج ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد کل سے دوبارہ ادھر ہی نہیں. یہ 24 گھنٹے 24 hours 7 days in a week 365 days in a year، یہ ایک ہی کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ٹیچرز کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی ہے. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ آپ کی ماں بھی آپ کی ٹیچر ہے، وہ بھی آپ کو، ماں بچے کی پہلی دستگاہ ہے. ماں کی گود کیا ہوتی ہے؟ بچہ وہاں سے سیکھتا ہے، سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی آپ کے استاد ہیں. جو اسکول میں پڑھاتے ہیں یہ بھی آپ کے استاد ہیں. اسی طرح انسان قرآن پاک پڑھتا ہے وہ بھی آپ کے ٹیچر ہیں. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا
اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک لفظ کا کہا کہ بھائی آپ نے مجھے غلام بنا لیا. تو یعنی بات کرنے کا مطلب یہ دیکھیں کتنے بڑے ہستی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے غلام بنا لیا. پھر ٹیچرز کی عظمت دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سا پیشہ دیا؟ معلم, ٹیچر بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ کس سے ہے؟ حضور سے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پیشہ دیا؟ ٹیچنگ کا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹیچنگ ایک بڑا زبردست پروفیشن ہے. یہ مولوی جو ہے بہت بڑا پیشہ ہے. تو اس میں ہم نے اپنے اساتذہ کا احترام بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ قبیل پبلک اسکول سسٹم سے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اسی طرح بچوں کے اندر یہ عظمت ڈالتے رہیں گے کہ ہمارے بچے جہاں بھی جائیں, کیونکہ بچے تو سارے ہمارے اپنے ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں, جس بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, نو میٹر. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ فلانے اسکول کا, سارے بچے ہمارے اپنے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی بچے کہیں بھی جائیں تو وہ ایک اچھے آئیڈیل اسٹوڈنٹ بن کر جائیں, ٹھیک ہے. مختلف کمپٹیشنز کے اندر جیسے میں نے آج بھی بتایا راولپنڈی آرٹ کونسل میں ہمارے بچے گئے ہوئے وہاں پہ ڈرائنگ کمپٹیشن کے اندر وہاں پہ شامل ہیں. شامل ہونا, میں آپ سب کو بھی یہ بات اکثر ہر اپنی اسپیچ میں کہتا ہوں, یاد رکھیں کبھی بھی یہ چیز نہ کھیلیں کہ ہم نے جیتنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. جیت ہار میدان میں ہوتی ہے اور ہار کچھ نہیں ہوتی, ہارتا وہی ہے جو باہر نہیں آتا. آج جتنے بچے اسٹیج پہ آئے جنہوں نے آ کے ایک لفظ بھی بولا نا ہیپی ٹیچر ڈے, وہ سارے جیت گئے. بے شک یہاں پہ آ کے دیکھیے اگر ایک بچہ خاموش بھی ہے وہ آ تو گیا نا یہاں تک. یہ جو اسٹیج ہے اس کا ایک فیئر ہوتا ہے, اور جو بچہ اس فیئر سے نکل آتا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. کئی چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے کہ جو باہر نکل کے بار بار وش کر رہے تھے کہ ہم آئیں, اور ابھی اگر ہم ان کو نہ روکتے تو ہو سکتا ہے یہ ابھی 2 گھنٹے اور بچے ہی چلتے رہتے. تو آپ سب بیٹا کوشش کیا کریں. میرا مشن بھی یہ ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے صحت دی, زندگی دی اور یہ پلیٹ فارم دیا, میں آپ بچوں کو ہر لیول پہ لے کے جاؤں گا. اب آج دیکھیں ڈرائنگ کمپٹیشن پورے جو ہے پاکستان سے بچے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں مختلف اسکولز کے, ٹھیک ہے. ہمارے بچے جا کے وہاں پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں نا, پارٹیسپیشن بہت اچھی بات ہے. میں نے 2-3 دن پہلے مس ملیہ کو ٹاسک دیا, میں نے کہا آپ نے ڈرائنگ بچوں کو ریڈی کرنا ہے. بڑی خوشی ہوئی, 15 بچے ماشاءاللہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, سب نے اچھی ڈرائنگ بنائی. پھر ہم نے اس میں سے ظاہر ہے ادھر ہماری ریکوائرمنٹ تھی, ساروں کو ہم نہیں لے کے جا سکتے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا اتنے بچے لے کے آنے ہیں, اتنے بچے ہم نے بھیج دیے, ٹھیک ہے. پھر میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا ہمارا پلان کچھ اور تھا, ہم 3 بندوں نے وہاں پہ جانا تھا, وہ ہم نے کینسل کر کے اس پروگرام کو زیادہ کامیاب بنانے کے لیے ہم نے مس نمرا اور ہم نے ڈسیزن کیا کہ ہم یہاں پہ ڈیوٹی دیں گے, مس ملیہ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہیں. ایسے ہی آپ سب ٹیچرز ہیں کھڑی ہیں یہاں, میں ان کو بھی بتاؤں گا کہ ٹائم کے لحاظ سے ہمارے ڈیسیجن ہوں گے کہ کسی ٹیچر کو ہم کسی جگہ بھیجیں گے, بچوں کو فلاں کمپٹیشن میں فلانے کو. اور آج مجھے ایک اور بڑی خوشی ہوئی, مس عزت یہاں کھڑی ہیں. مس عزت آئی اپریشیٹ یو کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں فرسٹ ٹائم آپ کو ٹاسک دیا, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا جتنے اچھے انداز میں آپ نے. اور مجھے آپ کی کہانیاں بڑی اچھی لگی جو آپ نے اسٹوریاں بچوں کو سنائی. اس اسٹوری میں ایک چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ بچوں کی انوالومنٹ بڑی زیادہ تھی, آپ کوشچن پوچھتے تھے اور آپ کا انداز بڑا پسند آیا مجھے کہ آپ نے بچوں کو اسٹوری بھی سنائی, ساتھ ساتھ ان کو انگیج رکھا. یہ مین کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ آڈینس کو اپنے ساتھ چلا کے رکھیں, ٹھیک ہے. میں نے ان کو ٹاسک دیا صبح, میں نے کہا آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر. وہ پتہ کیا سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کوئی ایسی کوئی وہ کیا کہتے ہیں جادو کی چھڑی ہے کہ سارے بس مجھے بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. بھائی میری عادت ہے, میں چاہتا ہوں اسٹاف اور ٹیچرز ہیں, بچے ہیں, سب کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے ان کو چلنا نہیں اڑنا سکھانا ہے. چاہے میرے اسٹاف کے ممبرز ہوں, میں چاہتا ہوں یہ سارے اسٹاف ممبر بھی آگے بڑھیں. یہ ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا جی. میں یہ ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں سارے اسٹاف ممبرز جتنے بھی ہمارے لیے ایکول ہیں, آپ سارے بھی ہر کام میں اپنی اپنی اسپیشلٹی پیش کریں اور اپنا جذبہ دکھائیں اور کوشش کریں, ہمت کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ میرے سامنے مس نمرا کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا. ان کو میں نے 2 دن سے تیار کرایا, ہمیں آرٹ کونسل جانا ہے. آج ماشاءاللہ تیار شروع ہو گئی, صبح میں نے کہا نہیں جانا, ٹھیک ہے. اب میں دیکھیں اچھا پن جو مجھے اچھی بات لگتی ہے میں ساروں کے سامنے بس اچھا پن انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
ایک دفعہ ان کی ہوا ناراضگی کا اظہار کہ مجھے 2-3 دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے، آج کینسل ہو گیا پروگرام، صبح آ گئے، تو صبح میں آیا، میرا پروگرام کینسل ہو گیا، میں بھی نہیں جاؤں گا، آپ بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہمیں چاہیے۔ مس آسمہ ہیں، ان کو ڈیوٹی دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہ ڈیوٹی کر کے بھی جائے گا۔ تو بھارت اس دعا کے ساتھ میں اب اس اسپیچ کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی بڑی، میں نے بتایا نا، بڑی پیاری زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ہمارے اندر سے حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں نکال دے، کیونکہ یہ جو حسد، کینہ، بغض ہے نا، یہ کینسر سے بندہ اتنی جلدی نہیں مرتا، یاد رکھیں۔ میرے کئی جاننے والے ہیں، کینسر ہوا، لاسٹ سٹیج پہ بھی ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس کے اندر حسد ہوتا ہے نا، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، جیلس پن ہوتا ہے، وہ بہت جلدی بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے اندر جو بیماریاں ہیں نا، اندر کی بیماریوں سے جلدی بندہ مرتا ہے، یہ یاد رکھیں، باہر والی بیماریوں سے نہیں مرتا بندہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اندر والی جو بیماریاں ہیں، اس کو ختم کریں، سالوں کے لیے چیز سوچ رکھیں۔ آپ یقین کریں، آپ میں سے کسی بچے کو کوئی خوشی ملتی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کے گھر میں اچھی خوشی آتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار فلاں ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، فلاں ٹیچر ہے، فلاں جو ہے بچہ ہے، فلاں جاننے والا ہے۔ ہم تو آج کل کئی دفعہ میں اس چیز کو بڑا مس کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ تو اتنے بے حس ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پراپر لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ہم لوگ کسی کی خوشی میں مبارکباد دینا بھی ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے۔ 2 لفظ بھی کوئی نہیں لکھ سکتا، 2 لفظ لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کسی کو کہہ دیں کنگریچولیشن، جو نہیں کیسے کہ ہمارے اندر اتنی ہے ہی نہیں، ہم نے اپنے اوپر محنت ہی نہیں کی۔ ہمارے لیے خوشی کیا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے امی ابو کامیاب ہو جائیں، ہمارے بہن بھائی کامیاب ہو جائیں، بس یہاں تک دنیا ہماری۔ نہیں بیٹا، میں سب ٹیچرز کو بھی کہوں گا، ساروں کو، کہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، کوئی بھی خوش ہو اس کی خوشی میں خوش ہو، کوئی پریشان ہے اس کی خوشی میں پریشانی میں اس میں پریشان ہو، اس کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں تو دعا تو سارے کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی زندگی آسان ہوگی، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کے لیے زندگی میں بہت، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اچھا ہوگا، دوسروں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ اور اسی کے ریسیپروکل وائس ورسا، اگر آپ دوسروں کے لیے گڑھے کھودیں گے تو آپ کی زندگی میں ہی مشکلات آئیں گی، دوسروں کے لیے برا سوچیں گے، آپ کی زندگی میں برے فیصلے ہوں گے، دوسروں کے لیے وہ کہتے ہیں جیلس پن رکھیں گے، آپ کے لیے بھی لوگ جیلس پن رکھیں گے، دوسروں کی غیبت کریں گے، آپ کی لوگ غیبت کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو بس اچھی کوالٹیز ہم نے لانی ہیں، یہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ اور وہ جس طرح ایک بچے نے کہا تھا کہ استاد کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا، سارے دن ہی ٹیچرز کے ہوتے ہیں، سارے دن ہی اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں، ہم تو سب دنوں کو مکرم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے جو ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ جو باتیں سنی ہیں ایز اے ڈائریکٹر عبید پبلک اسکول سسٹم، میں آپ کو بس یہی میسیج دینا چاہتا تھا کہ ہم اس چیزوں کی طرف آئیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ میں نے اس طرح پہلے کہا، زندگی مشکل نہیں ہے، مشکل بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ پاکستان زندہ باد۔